ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. صلوات محمد وآل محمد. اللہ کے کائنات پروردگار عالم اپنے حبیب جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، جب وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیات کی تصدیق کرتے ہیں، ہماری آیات کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو کہیے کہ تم لوگوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ صرف سلامتی نہیں بلکہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنے اوپر تم لوگوں کے لیے رحمت کو لازمی قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کا متشکر ہوں کہ آج 5ویں مرحلے پر آپ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آیات الہی اور معرفت الہی کے سلسلے میں چند جملے سننے کی زحمت گوارا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ہماری زندگی کا مقصد بہرحال خلاق کائنات پروردگار عالم نے ہماری عبادت کو قرار دیا، اس کی عبادت کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت پروردگار عالم ہے، مگر عبادت نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک معرفت نہ ہو، اس لیے کہ ہر عبادت کی روح معرفت ہے۔ معرفت کے ساتھ ہی عبادت ہمارے سامنے اللہ اکبر یہ مسئلے ہیں کہ جب ہم توجہ کریں گے تو اسی لیے اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔
تو اللہ کی پہچان جب حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی، انسان خود بخود عابد بنتا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ جانے دیجیے اس کو، اگر یہ بہرحال اب شرارت ہی پر آیا ہے تو بہرحال ہم بھی اس کے محتاج نہیں ہیں، بہرحال ہم بھی اپنے سامنے اس کو لگائے رکھیں گے تبھی تک جب تک بہرحال ہمارے منہ نہ لگ جائے گا۔ تو اب جو ہمارے منہ لگنے لگا تو ہم بھی کہیں گے اٹھ جا اور نکل جا باہر۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے، شکریہ۔ تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم آیات الہی کی معرفت حاصل کریں، اور آیت یعنی اس کی نشانی، اس کی علامتیں، حالانکہ کائنات اس کی آیات سے بھری ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہر آیت کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان معرفت آیات کی حاصل کرے، شعائر کی حاصل کرے، علامات کی حاصل کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں، انسان ہر آیت پر تو ایمان لاتا ہے، ہر آیت کی تصدیق کرتا ہے، مگر اس ذات مقدس پر کتنا ایمان لانا ضروری ہے، اور اس ذات مقدس کی معرفت حاصل کرنا کتنا واجبی اور لازمی ہے، جس کے ذریعے سے یہ آیات عالمی انسانیت کے سامنے پیش کی گئی۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں نے عرض کیا یہ مخلوق اول بھی ہے، یہ نور اول بھی ہے، یہ قلم بھی ہے، یہ پیکر اول بھی ہے، یہ روح اول بھی ہے، سب کچھ اولیت جہاں ہے وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے، جو اللہ کی تمام صفات کی آئینہ ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آواز دی، پہچانو جو میری سب سے بڑی آیت ہے وہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر دے دی، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا اور اس منزل پر پہنچایا، اس منزل پر پہنچایا جس کو کہا جاتا ہے مسجد اقصی۔ تو اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ راتوں رات لے گیا۔ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس کو اپنی آیات دکھلانا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے بھائی، کھٹپٹ ہے بھائی۔ یا تو اس کا علاج کیجئے آپ لوگ یا اس کو رکھ دیجئے، بس دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بار بار درمیان میں یہ کھٹ کھٹ کرے گا تو یہ بہرحال جو ہے تو عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہوں، خاص طور الحمدللہ یہ کچھ مجالس ہیں اور الحمدللہ صاحبان فہم ہے، تو اللہ نے آواز دی، میں لے گیا اپنے بندے کو، خاص بندے کو۔ بہرحال تو آپ تو جانتے ہی ہیں یہ آیے مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیے مبارکہ ہے، اس کو آیے معراج بھی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت ذکر ہوتا ہے معراج کا۔ تو اللہ نے آواز دی، وہ لے گیا اپنے بندے کو، اس منزل پر پہنچایا۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، وہ اپنی آیات دکھلانا چاہتا تھا۔
اور نبی نے اس کی تصدیق بھی کی. قرآن آواز دے رہا ہے سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. جب ہمارا مہمان وہاں پہنچا، اللہ میزبان ہے، اللہ بلانے والا ہے، کس لیے؟ آیات دکھلانے کے لیے. اور وہاں کیا ہوا؟ تو قرآن مجید آواز دیتا ہے کہ اس بندے خاص نے اللہ کی آیت کبریٰ یعنی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. ارے حضور تو خود آیت کبریٰ ہیں. اللہ تو بھائی پروردگار عالم کی سب سے بڑی آیت تو حضور ہی ہے نا. کیا حضور سے بڑھ کر کوئی آیت ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضور نے بڑی آیت دیکھی. تو مجھے عرض کرنے دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اکبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آیت کبریٰ ہیں، سب سے بڑی آیت ہیں، اور وہاں آیت کبریٰ کو دیکھا، تو مجھے کہنے دیجئے کائنات میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. وہ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں، جتنی بھی آیت کو تصور کیجئے گا، آیت میں آیات ہے اس کائنات میں. کیوں؟ بڑی آیت نے بڑی آیت کو دیکھا. آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نور ایک ہی ہے. صلوات بھیجئے محمد عزیزان گرامی، مجھے آج اس پر بیان نہیں کرنا ہے، مگر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہچانیے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، جس کو اللہ نے آیت کبریٰ بنا کر آیت کبریٰ دکھائی، جس کو اب اللہ نے اس منزل پر پہنچا کر آیتیں دکھلا دی. مگر کیا کہا؟ لِنُرِیَّہ، ہم اس کو دکھلانا چاہتے تھے. تو عزیزان گرامی، جس کو دکھلانا چاہتے تھے وہ اللہ کا حبیب ہے، مگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا. ارے دیکھنے والا کون؟ ایک مرتبہ آواز آئی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، تبھی تو خلیل بنایا. جناب ابراہیم نے آواز دی رب ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا دے. تو جناب ابراہیم نے آواز دی میرے رب مجھے دکھا دے. توجہ فرما رہے آپ؟ تو جو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے اس کو منزل خلت مل جاتی ہے، وہ خلیل بن جاتا ہے. اور جو دیکھنے کی تمنا کی نہیں بلکہ اس کو دکھلایا جاتا ہے، توجہ فرما رہے، تو خلیل نہیں بلکہ وہ حبیب بن جاتا ہے. ارے خلیل بھی مانے دوست ہے، خلیل میں بھی مانے محبت کرنے والا، حبیب کے معنی بھی دوست ہے. ارے اللہ کا دوست ہے، وہ بھی یہ بھی فرق ہے. دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، مگر بڑا فرق ہے. کیوں؟ اس لیے خلیل وہ دوست ہے جو محبت کرتا ہے، حبیب وہ دوست ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے وہ خلت ہے. توجہ فرما رہے آپ؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے سنیے. خلیل میں بھی معنی دوستی ہے، حبیب میں دوستی ہے، مگر خلیل کے معنی ہے طالب اور حبیب کے معنی ہے مطلوب. کیا مطلب ہوا طالب اور مطلوب کا؟ توجہ سنیے گا. تو جناب ابراہیم کہتا ہے رب ارینی، خدایا مجھے دکھا دے. تو اپنے حبیب کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ دکھا دے، بلکہ کہتا ہے سبحان اللہ سے اسرا ہم لے دے. کیوں؟ تاکہ اس کو دکھا دے. توجہ فرمایا. ارے ماشاء اللہ، کسی نے بہت بڑا کارخانہ بنایا. چھوڑیے کارخانوں کو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا کارخانہ علمی کارخانہ ہے.
بھائی کیا ہے بھائی؟ یہ تمام وہ ہیں چیزیں، کارخانے ہیں، یہ تمام مادی ترقیات تو ہونی چاہیے، لیکن اگر علمی کارخانہ کسی نے بنایا، میرے دوست نے یا آپ کے دوست نے، توجہ فرمائیے، کالج بنایا، کلاس روم بنائے، آفس بنایا، لائبریری بنائی، لیبارٹریز بنائی، اور یہ کیسے کیسے تعلیم ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد کمپیوٹر لگوائیے، مکمل ہوا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا حضور سنا کہ آپ نے کالج بنایا ہے، ذرا ہم کو دکھلاتے؟ کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے، ارے میرے پاس موقع نہیں۔ کہا نہیں حضور جس وقت آپ ہوں گے اسی وقت آؤں گا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جس وقت آپ ہوں گے اسی وقت آؤں گا، مگر دکھلا تو دیجئے۔ تو یہ اس کا مقام ہے، یہ کہتا ہے مجھے دکھلا دیجئے۔ لیکن اب اگر اس علمی کارخانے کا بنانے والا اس کا دوست عظمت والا ہے، کوئی مولانا ہے، اس کے بعد کہتا ہے حضور ہم نے اتنا بڑا کالج بنایا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ دیکھتے میں نے کالج کیسا بنایا، کلاس روم کیسا ہے، آفس کیسا ہے، لیبارٹری کیسی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے لائبریری کتنی بڑی ہے، تو حضور کیا کہیں گے؟ ارے میں کیا بھائی، کہ حضور نہیں، آپ بتائیے جس وقت آپ کہیں گے میں سواری بھیج دوں گا، جس وقت کہیے گا میں سواری بھیج دوں گا، تو جانے والا اپنی طاقت سے جاتا ہے، ارے جب آپ ہوں گے تو ہم آئیں گے، ہم کو دکھا دے، یہ تو ابراہیم کی منزل ہے جو طلب کر رہا ہے، لیکن وہ حبیب ہے جو بستر پر آرام کر رہے ہیں، جبریل خادم بن کر سواری لے کے آ رہا ہے، ارے سواری لے کے آ گیا، ارے رک جا مجھے بھی آرام کرنے دو، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اگر طالب ہوتا کیا یہ کہتا کہ رک جا، کیا یہ کہتا کہ ٹھہر جا، ارے کیا سواری آتی؟ نہیں، مجھے بھی سجنے تو دو، مجھے اپنے آراستہ کرنے تو دو، اس لیے مجھے آیات کو دیکھنا ہے، معمولی نہیں، آیات دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ وہ جناب ابراہیم ہے جو کہتا ہے مجھے دکھا دے، وہ تڑپ رہا ہے، یہ حبیب ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے کہ آئے تو ہم دکھلا دیں، لہذا سواری بھیج دی۔ اللہ اکبر۔ جب سواری آ گئی کہا اب چلنا ہے، بہرحال اس مقام پر پہنچ رہا ہے اور مجھے دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ آیت دیکھنا ہے، لہذا آواز دیا ایسے نہیں چلوں گا، سر پر میں خاتمیت کا تاج ہوگا، دوش پر محبوبیت کی ردا ہوگی، ہاتھ میں توکل کا عصا ہوگا، پاؤں میں تقوی کی نیلین ہوگی، اور زبان میں مطلبی اثر ہوگا، اور چہرے پر ہاشمی جلال لے کے چلوں گا۔ سلام بھیجیے محمد۔ بہرحال گزارش ہے تھوڑا سا آپ آگے آئیے کیونکہ پیچھے آنے والے آ جائیں گے، تو آپ متوجہ رہیے، انشاءاللہ معرفت آپ حاصل کیجئے۔ آج معراج نہیں پڑھنا ہے، یہ اسے ایک گوشہ عرض کرنا تھا کہ آپ پہچانیے وہ خلیل ہے، وہ انبیاء ہیں جو جلووں کے لیے تڑپتے ہیں، مگر یہ ہمارا نبی ہے جس کے لیے جلوے تڑپتے ہیں، اس کے جلوے انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے۔ یہ جلوے کیوں، وہاں کیوں جانا ہے، اور اس منزل پر کیوں پہنچنا ہے؟ ارے وہیں سے تو آیا ہے، ارے وہیں سے تو آیا ہے، توجہ فرمائیے گا، پھر کیوں بھیجا یہاں؟ اللہ اکبر۔ کاش ہمیں ان پر ایمان ہوتا، کاش کہ نبی پر ایمان ہوتا جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ ہم کو نبی کی ہر تعلیم پر تو ایمان ہے، نہیں توجہ فرمایا، آپ صلوات بھیجیے بر محمد۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، معرفت کی منزل ہے نا، اس لیے ہفتہ وحدت آنے والا ہے نا، میلاد کی منزلیں تو بہرحال عرض نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ، ارے آگے بڑھ بڑھ کے مسلمان آگے بڑھتا ہے، ارے کیوں؟ ارے جس کو شہادت مل جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو در راہ خدا قتل کیا جائے، جو شہید ہو جائے وہ کبھی مرتا نہیں، تو جو شہید ہو جائے اس کو ایسی حیات ملتی ہے جو کبھی مرتا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، شہید کو اگر حیات ملتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار
جو در رائے خدا قتل کیا گیا اس کو مردہ نہ کہنا. بھائی تو میں نے عرض کیا تھا نا کیا ہم چلو ٹھیک کرو میں خاموش رہوں. رہنے دیجیے بھائی صاحب, اب مجھے پڑھنے دیجیے بس, آپ اس کو رہنے دیجیے بس, آپ آگے آگے آ جائیے. ہاں میں الحمدللہ آپ جو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے. صلوات تو بھیجیے تو عزیزان گرامی غور کیجیے گا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہر جگہ جہاں بھی مسلمان ہیں بہرحال ان آیتوں پر کتنا ایمان ہے. 2 آیتوں پر مسلمان کو اتنا ایمان, حالانکہ پورے قرآن پر میں نے کل عرض کیا ایک آیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا, جو در رائے خدا قتل کیا گیا اس کو مردہ نہ کہنا. اور سورہ آل عمران کی آیت ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو در رائے خدا قتل کیے گئے تصور بھی نہیں کرنا وہ مردہ ہیں. تو نہ زبان سے آپ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ ذہن میں آپ لا سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. اب اگر کوئی ان کو مردہ کہے قرآن کا منکر ہوا. اب جب قرآن کا منکر ہوا اپنے ایمان کی خیر منائے. ہر مسلمان مانتا ہے, ہر جگہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی جو در رائے خدا قتل ہوا نہ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں, گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ مردہ ہے. یعنی اس کو حیات کا وہ درجہ ملا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بنا پر؟ ارے ہر روز کتنے مارے جاتے ہیں, ہر روز کتنے مارے جاتے ہیں, کیا ان کو حیات کا یہ درجہ ہے؟ کہا ہے نہیں, اس کو یہ حیات کا درجہ ہے جس نے قرآن پر عمل کر کے اپنی جان دی ہو. جس نے قرآن پر عمل کر کے اپنی جان دی ہو اس کو یہ حیات کا درجہ ملا. تو معاف کیجئے اگر قرآن کی آیتیں کتنی ہیں 6666 آیتیں, کتنی تعلیمات قرآنی ہیں, اگر کسی نے ایک تعلیم پر عمل کیا, ایک تعلیم پر عمل کیا, ایسی حیات ملی. نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ تصور کر سکتے ہیں. آپ بتاؤ وہ کتنا با حیات ہوگا جس نے یہ تعلیم دی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ارے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا ضروری ہے. جو ڈاکٹر کسی کے لیے نسخہ لکھے اور اس نسخے سے دوسرے کو زندگی ملے, بھائی تبھی تو ملے گی جب ڈاکٹر خود زندہ ہے. ارے شہید اس لیے زندہ ہے کہ نبی کی بات پر عمل کر کے حیات ملی. آپ بتاؤ اس نبی کی حیات کتنی ہوگی. صلوات بھیجیے بر ارے قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ نبی زندہ ہے. میرے بچوں توجہ سے سننے, کسی جگہ نے یہ نہیں اعلان کیا کہ رسول زندہ ہے, حبیب زندہ ہے, یہ نہیں کہا. بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایماندارو, جب اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے تو دوڑ کے جانا. کس طرح پکارے؟ لما یحییکم, جس میں تمہاری حیات ہے.
جب نبی پکارے زندگی کے لیے تو دوڑ کے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زندگی بانٹ رہے ہیں۔ ارے مقولہ ہے فاقد الشیء لا یعطی شیء، جو خود پیاسا ہو وہ دوسرے کو کیا پلائے؟ جو خود پیاسا ہو وہ دوسرے کو کیا پلائے؟ لیکن اگر کوئی کسی کو پلاتا ہے اس کا مطلب خود شیر ہے، تبھی کو دوسرے کو دے رہا ہے۔ تو قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی بانٹ رہا ہے۔ محمد عزیزان گرامی توجہ فرمائیے تو لے لیجئے، کیا یہی راز ہے؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں کہ تعلیم کو تو سب زندہ مانتے ہیں، اور تعلیم دینے والے کو قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تعلیم دیتا ہے۔ یہی راز تھا جب جناب پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پر پہلا قاری ابی ابن کعب، جس کو تراویح کا پہلا امام بنایا گیا ہے، بڑا حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ اکبر حفظ، ایک ایک آیت حفظ، پورا قرآن حفظ ہے۔ ابی ابن کعب کو ایک مرتبہ نماز شروع کی، اللہ اکبر، ارے نماز جیسے شروع کی حضور تشریف لائے، اب پہلی رکعت تھی، آواز دی ابی ادھر آ جا۔ تو جانتے ہیں آپ اگر ابھی بچے نے نماز شروع کی ہوگی، باپ پکارے گا بھائی ادھر آ جاؤ، وہ کیا کرے گا؟ جلدی رکو، جلدی سجدہ، جلدی اٹھے گا، پھر سجدہ، پھر سلام، تو دوڑ کے جائے گا نا حضور ابا بتائیے۔ ویسے ہی جیسے نبی نے ابی ابن کعب کو پکارا، یہ نماز میں تھا، جلدی جلدی نماز تمام کی، جلدی جلدی نماز تمام کی، سلام ادا، تو حضور فرمائیے، کہا میں نے پکارا تم آئے نہیں؟ تو کہا کنت اصلی، جناب میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا میں دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا؟ کہا تم پڑھ رہے تھے، میں مطلب کیا؟ اس کے بعد نبی نے فرمایا، کہا یہ نماز کس نے سکھائی؟ یہ نماز کس نے تعلیم دی؟ کہا حضور، کہا میری تعلیم پر اتنا ہی ایمان؟ سمجھ سلامات بھیجیے پر محمد وعلم، اس کو کیا کر رہا ہے؟ چلے ایک میں جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز جلدی جلدی تمام، نبی کے پاس پہنچا، نبی نے آواز دی میں نے پکارا تم آئے نہیں؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا، کہا میں تو دیکھ رہا تھا۔ توجہ سے سنیے، کیا نبی درمیانی نماز میں بلا سکتے تھے ایسے؟ کوئی نہ کوئی راز رہا ہے۔ کہا ابی یہ نماز کس نے سکھائی؟ کہا حضور نے، آپ نے؟ کہا میری تعلیم پر اتنا ہی ایمان کہ نماز ادھوری نہیں چھوڑی، مگر میرے پاس نہیں آئے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا حضور پڑھا ہے۔ کہا کہاں پڑھا ہے؟ اگر پڑھے ہوتے تم یہ نہ کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا قرآن میں کیا ہے؟ کہا قرآن میں نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایماندارو جب اللہ پکارے یا اللہ کا رسول پکارے دوڑ کے جانا، کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے۔ سلام بھیجیے بر محمد۔ ارے نماز میں کتنا احترام ہے کہ سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے، کتنا احترام ہے، وقت پہ آنا ہے، اور جس نے نماز سکھائی
یہی راز ہے عزیزان گرامی. ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آج نبی ہمارے سامنے آ جائیں، یہ تو مثال ہے، فقہ مسئلہ ہے. آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، شروع ہو گئے، پہنچ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنے میں نبی نے پکارا، ادھر آ جا. اب کیا کرنا ہے؟ نماز آگے بڑھانا ہے؟ نہیں، وہی چھوڑ دو، دوڑ کے جاؤ. اب نبی کے پاس گئے، نبی نے کہا ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، بازار جاؤ، سب کر کے آ گئے. جب ادھر سے آئے، اب آپ کو نماز شروع کرنا ہے. کہاں سے؟ کیا شروع سے؟ ارے نہیں، جہاں سے چھوڑا تھا. ارے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چھوڑا تھا نا، آپ وہیں سے شروع کیجئے. کیوں؟ میں نے کہا حضور مسئلہ تو یہ ہے، اگر ہم نماز شروع کرتے ہیں، اگر قبلے سے مڑ گئے نماز باطل. ارے قبلہ چھوڑ کے ادھر ادھر گئے، نماز صحیح ہے کہ باطل؟ اگر ہم بھی نماز شروع کریں گے اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دائیں دیکھیں گے. آپ اگر نماز شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ شروع سے. مگر جس کو نبی نے پکارا تھا اس کو کہاں سے؟ جہاں چھوڑا تھا. میں نے کہا حضور قبلہ بدل گیا، یہ تو ادھر ادھر گیا. کہا ہاں، اس کا منہ کعبے سے پھر گیا، مگر اس کی طرف جو کعبے کا قبلہ ہے. سلام علیہ محمد. اس کی طرف مڑ گیا جو کعبے کا قبلہ ہے. اگر یقین نہ ہو قرآن پڑھیے. دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ارے نمازیں پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا. حج کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا. حجاج کی خدمت کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا. سب ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رضا، سب ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی. مگر میرے اللہ نے آواز دی جب ہمارا نبی مدینے پہنچا، اپنا وطن چھوڑ کے اور مڑ کے دیکھ رہا تھا. بس میرے اللہ نے آواز دی، میرے حبیب وطن کی یاد آ رہی ہے، مڑ کے دیکھ رہے ہو کعبے کی طرف، تو یاد رکھو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیری رضا کے لیے قبلہ ہی بدل دیں گے. چلو آج بھیجیے پر محمد والے. تو دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے اور خداوند عالم کس کی رضا چاہتا ہے؟ اپنے حبیب کی رضا. اللہ اکبر. اسی لیے قبلہ بدل دیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. یہ عزیزان گرامی، یہ وہ ذات مقدس ہے جو حیات بھی دیتی ہے. کیا لینا ہے اس کے در سے؟ ارے کیا لینا ہے تو لے لیجئے. سب کہتے ہیں ارے نہ مانگو، پھر کہاں جائیں گے؟ اے اللہ سے مانگو، ہے کہاں؟ دکھاؤ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو عزیزان گرامی اللہ سے تو اللہ دے گا. کیسے؟ توجہ فرمائیے. یہ راز تھا جب ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے اور اسی پر امام ابو حنیفہ بھی ہیں، کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں امام کی خدمت میں. ارے سمجھئے یہی دسترخوان زندگی ہے. ہم نہیں کہتے بھائی. جب کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا جناب آپ کئی سال کے؟ کہا 2 برس کا. ارے 60 برس کے انسان کہتے ہیں میں 2 برس کا. ارے آپ 60 برس کے ہیں بھائی، 2 برس کے کیسے؟ کہا نہیں میں صاحب 2 برس کا. کہا آپ 60 برس کے ہیں. کہا آپ سمجھے نہیں. کہا کیوں؟ کہا حیات وہی 2 برس ہیں جو 2 برس میں امام جعفر صادق کے دسترخوان پر بیٹھے. تو حیات وہی ہے نا، تو امام بھی مانتے ہیں نا الحمدللہ. ہمارے دوسرے مکاتب ہیں ان کے امام بھی تو مانتے ہیں. لہذا ہماری زندگی یہی ہے جب تک ہم اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھے رہتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یہ ذمہ داری ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہیں دسترخوان پر تو عزیزان گرامی اس منزل پر جیسے دسترخوان پر غذا اللہ اکبر استعمال ہوا، روٹی کھائی، کیا کھایا، بہرحال امام نے کیا نعمتیں تھیں. تو امام صادق نے اب اس کے بعد
ایک مرتبہ غذا کھانے کے بعد آواز دی الحمدللہ رب العالمین ھذا منک و من رسولک، اے میرے رب تو رب العالمین ہے، تیری تعریفیں، تیری حمد، تیری ثنا اور یہ نعمت تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے غذا کے بعد اللہ کو بھی یاد کرو، رسول کو بھی یاد کرو، مگر رسول کو آدھا یاد نہ کرنا، یہ آدھا یاد نہ کیجئے گا، ہے نا؟ اس لیے وہ کوئی دشمن تھا جو پیغمبر کو کہتا تھا ابتر ابتر، انہیں آدھا۔ تو سوائق محرکہ میں لکھا ہے نا، جب مسلمانوں نے نبی کا ذکر کیا اور یہ آیہ مبارکہ آئی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیہ مبارکہ آئی تو مسلمانوں نے کہا اللہم صلی علی محمد۔ ارے صحیح سوائق محرکہ کی روایت ہے، مسلمان کہنے لگے اللہم صلی علی محمد، جب نبی نے سنا کہا لا تصلو علیہ صلاۃ البطرہ، بھائی مجھ پر اگر درود بھیجنا ہے تو آدھا نہیں، دم بریدہ نہیں۔ کہا پھر کیسے کہیں گے؟ کہا جہاں میرا ذکر ہوگا کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلاۃ بھیجے توجہ سے سنیے گا، اس لیے یہ توحید کی منزل پیش کر رہا ہوں، معرفت الہی یہیں پر حل ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا ھذا منک و من رسول، میرے رب یہ نعمت تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے فوراً کہا حضور یہ تو شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نعمت تو صرف اللہ کی ہے، اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا وما بکم من نعمت اللہ، کوئی نعمت نہیں مگر خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہر نعمت خدا کی طرف سے۔ تو آپ نے رسول کو کیوں شریک قرار دیا؟ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، آج بھی جب بھی ذکر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہا ہی جاتا ہے۔ ارے ہم کو ہم تو اپنے عقائد تو پیش کریں، وہ بھی تو سن لیجئے۔ میں کبھی دوسرے پر اپنے عقیدے کو لادتا نہیں، مگر صرف اتنا کہتا میں آپ کی سنوں، آپ میری تو سن لیجئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ آپ اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کاش دنیا اہل بیت کے آثار کی مطالعہ کرتی۔ توجہ فرمائیے۔ تو عزیزو حضور نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کیا کہا نعمتیں تو اللہ، یہ رسول کو آپ نے شریک کیوں کیا؟ یہ تو شرک ہے۔ کہا ابو حنیفہ قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اچھا یہی سے نکال دوں؟ اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے اس کو ہٹانے ہی پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی توحید کی منزل سمجھیے گا اور رسالت کی اور امامت کی منزل صلوات بھیجیے بر محمد تو امام نے فرمایا ایک مرتبہ اے ابو حنیفہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور قرآن تو میں پڑھا ہوں، میں تو قاری ہوں، میں حافظ پورا یاد ہے۔ کہا نہیں پڑھا تو ہے لیکن اس میں غور نہیں کیا ہے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ مالا کیا ان کے دلوں پر جو تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ کہا حضور آپ بتائیے۔ کہا سنو سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان مسلمانوں کی کوئی خطا نہیں، اسی لیے یہ دشمنان اسلام ان کو ستاتے ہیں اور ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں کے خلاف سازشیں؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف منصوبے؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف پابندیاں؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف پابندی پر پابندی لگتی؟ کیوں؟ اس لیے وما نقموا، ان کا کوئی گناہ نہیں،
ان کا کوئی قصور نہیں الا مگر ایک ہے، ان اغناہم اللہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے، ان کو غنی بنایا ہے اللہ نے، صرف اللہ نے نہیں ورسول، اور اس کے رسول نے ان کو غنی بنایا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے بھائی کوئی میں نے حدیث نہیں پڑھی نا، قرآن کی آیت ہے۔ ارے ان کا قصور مسلمانوں کا اتنا یہی ہے کہ ان کو اللہ نے بھی غنی بنا، اللہ غنی بناتا ہے، رسول غنی بناتا ہے۔ اچھا کیسے؟ مگر پہلے ایک میں عرض کروں، غنی بنانا آپ سمجھیں؟ بہرحال آپ جب یہ غنی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے آتا ہے۔ غنی کون ہے؟ ارے دولت والا، مال والا۔ کون مال؟ ارے یہ مادی نہیں، غنی ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ابھی کسی طالب علم کو بہترین پروفیسر مل جائے، مثلا فزکس میں یا کیمسٹری میں، اگر وہ ادب سے بولے گا، ادبی زبان کہے گا، بھائی میں تو فزکس میں غنی ہو گیا، مجھے فزکس میں فلان استاد نے غنی بنا دیا۔ غنی میں نے بے نیاز، مجھ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ توجہ سمجھے آپ؟ یعنی آواز دی جا رہی ہے کہ اگر ایسا استاد ملا کہتا بس میں غنی ہو گیا، میں کسی کا محتاج نہیں۔ آپ سمجھے پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو بے نیاز کر دیا اللہ نے اور رسول نے۔ اور ایک کس سے تم اپنے کو سپر طاقت کہتے رہو؟ محمد والے ارے وہ اپنے کو سپر پاور کہتے رہیں۔ اب آئے سپر پاور کہے کسی اعتبار سے بھائی شیطانی بزرگی تو ہے، مگر پابندی پر بھائی کیا دنیا میں کسی کو جینے کا حق نہیں؟ آپ ہی کو جینے کا حق نہیں، لیکن پابندی کیوں لگا دیں گے؟ اس لیے ان کو غنی بنایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محتاج ہو جائیں۔ لیکن جہاں اللہ اور رسول کا اللہ اکبر مقصد ہو، مشن ہو، تو عزیزو آواز قرآن دے رہا ہے، ان کو غنی بنایا اللہ نے، ان اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے، غنی بنایا رسول نے۔ کیسے؟ یا تو آپ یہ کہیے ایک ہی وقت میں اللہ بھی دیتا ہے، اسی وقت الرسول بھی دیتا ہے، کیا یہ آپ مان سکتے ہیں؟ نہیں، یہ شرک ہے۔ اس لیے ایسے بہت کچھ ہیں آج، وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے پاس جائیں گے، ہے نا؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعائیں بہت ہم نے کی، اچھا اب کیا ہوا؟ ارے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بہت اللہ سے مانگا، نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، کچھ چلا نہیں، آپ ہی کچھ کیجئے اس کو چھوڑ کے، ہے نا؟ ارے کوئی وظیفہ تو بتائیے، ارے کوئی تو وہ چیز دے تو دے دیجئے، ارے اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے دے پھر رسول دے، رسول نہ دے اللہ دے؟ ایسا ہی ہے کہ اس میں اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی دیتا ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے، یہ نہیں ہم مان سکتے۔ اور ارشاد ہوتا ہے تب دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتا ہے۔ بھائی یہ بھی صحیح نہیں ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس لیے هو الاول والآخر، وہ مرنے والا کب ہے؟ پہلے وہ دے پھر رسول دے، نہیں اول بھی وہی آخر بھی وہ۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے اور غنی بنایا اس کے رسول نے۔ ارے آیت آگے بڑھ گئی، ارشاد ہوتا ہے من فضلہ، اس کے فضل سے۔ دیکھیں ہونا چاہے تھا فضلہما، ان دونوں کے فضل سے، مگر ہے من فضل ہی، اس کے فضل سے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل ایک کا ہے، فضل ایک کا ہے اور غنی دو بناتے ہیں۔ ارے کیسے ممکن ہے؟ ارے ویسے ممکن ہے، اگر آپ کو پیاس لگے گی آپ کہاں جائیے گا؟ ارے گلاس لے کے کہاں جاتے؟ نل کے پاس۔ ارے پانی لے لے، ارے مجھے نل نے سیراب کیا، ارے نل کے پاس پانی کہاں تھا؟ پانی کہاں نل کے پاس؟ آتا کہاں سے؟ ارے کسی جگہ سے آتا ہے، کسی خزانے سے آتا ہے نا، جہاں خزانے سے آتا ہے اور نکلتا ہے نل کے ذریعے۔
اب اگر کوئی نل کو چھوڑ کے خزانہ تلاش کرے کیا پانی ملے گا؟ پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا. پانی ہے خزانے کا مگر نکلتا ہے نل سے. سیراب کیا اس کو خزانے نے، یہ بھی صحیح. سیراب کیا نل نے، یہ بھی صحیح. جو کچھ خزانے میں ہے اس کا ظہور ہوتا ہے نل کے ذریعے. اسی لیے اللہ نے آواز دی سب کچھ میں دیتا ہوں مگر جس کے ذریعے دیتا ہوں وہی محمد ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی بناتا ہے اللہ اپنے فضل سے. رسول بھی غنی بناتا ہے مگر فضل کس کا ہے؟ فضل ایک کا ہے، فضل اللہ کا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کمالات اللہ کے. مانگے جو کچھ مانگنا ہے اللہ دے گا مگر ذریعہ ہے پیغمبر اسلام، وہ چشمہ، وہ مرکز جہاں سے نکلا ہے. آپ جب فضل مانگیے گا مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضل لیتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اسی آیت کے بعد جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اسی آیت کے بعد قرآن اعلان کر رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لَئِنْ أَطَعْنَا مِنْ فَضْلِ، اگر وہ اپنے فضل سے ہم کو سیراب